امریکی وزیر خارجہ کی اسرائیلی رہنماؤں سے جنگ بندی معاہدے پر بات چیت متوقع۔ 7 اکتوبر کو اسرائیلی یا بین الاقوامی قانون کی ممکنہ خلاف ورزیوں کے بارے میں تحقیقات کا آغاز۔ ٹرمپ کو 2020 انتخابات میں مداخلت کے کیس میں استثناء حاصل نہیں، امریکی اپیل کورٹ کا فیصلہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن بدھ کے روز اسرائیل پہنچے، جہاں متوقع طور پر وہ جنگ بندی کے معاہدے پر بات چیت کریں گے۔ سعودی عرب، مصر اور قطر کے دوروں کے بعد بلنکن آج اسرائیلی رہنماؤں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ قطر نے اس تنازع میں پہلے عارضی جنگ بندی کی ثالثی کی تھی، کہا ہے کہ حماس نے لڑائی کو روکنے کے لیے ایک نئے مجوزہ معاہدے کا جواب دیا ہے۔ قطری وزیر اعظم نے دوحہ میں بلنکن سے ملاقات کے بعد کہا کہ ان کے جواب میں کچھ استفسار تو شامل ہے، لیکن عمومی طور پر یہ مثبت ہے۔ بلنکن نے کہا کہ حماس کا جواب اسرائیل کو بتا دیا گیا ہے اور وہ آج اس پر بات بھی کریں گے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ کے مطابق سعودی عرب نے واشنگٹن سے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اس وقت تک تعلقات قائم نہیں کرے گا جب تک کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ سرکاری سعودی پریس ایجنسی کی جانب سے شائع ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ مملکت نے امریکی انتظامیہ کو اپنے پختہ موقف سے آگاہ کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اس وقت تک کوئی سفارتی تعلقات نہیں ہوں گے جب تک کہ 1967 کی سرحدوں کے مطابق ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو جاتی اور مشرقی یروشلم کو اس کا حکومت تسلیم نہیں کیا جاتا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو بھی روکنا چاہیے اور تمام اسرائیلی افواج کو محصور علاقے سے واپس جانا چاہیے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے 7 اکتوبر کو حماس کے خلاف اپنی جنگ کے پہلے روز اسرائیلی یا بین الاقوامی قانون کی ممکنہ خلاف ورزیوں کے بارے میں تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ فوج کی جانب سے منگل کو کیے گئے اعلان میں یہ نشاندہی نہیں کی گئی کہ کن واقعات کی تحقیقات ہو رہی ہے، لیکن توقع ہے کہ اس چھان بین کے دوران جنوبی اسرائیل میں ایک زرعی کمیونٹی کے اسرائیلی رہائشیوں کی ہلاکتوں کا جائزہ لیا جائے گا، جو ممکن ہے حماس کے ہاتھوں یرغمال بنائے جانے کے دوران تنازع میں اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں ہلاک ہوئے ہوں۔ فوج نے کہا ہے کہ تحقیقات ایک فیکٹ فائنڈنگ میکینزم کے ذریعے ہو رہی ہے جو فوج کی چین آف کمانڈ سے باہر آزادانہ طور پر کام کرتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ تمام شواہد فوجی پروسیکیوٹرز کے سامنے لائے جائیں گے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ یمن کی حوثی باغیوں نے امریکہ کے انتباہ کے باوجود بحیرہ احمر میں بحری جہازوں پر حملے بند نہیں کیے اور ایک بار پھر 6 بیلسٹک میزائل داغ دیے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ امریکی بحریہ نے 6 میں سے 1 میزائل کو تباہ کر دیا، جبکہ دیگر میزائل سمندر میں گرنے کی اطلاعات ہیں۔ برطانیہ کی سیکیورٹی فرم ایمبری کا کہنا ہے کہ برطانیہ کی ایک کمپنی کے جہاز کو میزائل حملے میں معمولی نقصان پہنچا ہے۔ امریکہ کے محکمہ دفاع کی ڈپٹی پریس سیکریٹری سبرینا سنگھ نے بھی تصدیق کی ہے کہ حوثیوں نے مزید بیلسٹک میزائل داغے ہیں، تاہم انہوں نے مزید تفصیل فراہم نہیں کی۔ امریکہ کی ایک وفاقی اپیل عدالت نے منگل کو اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ان الزامات سے استثناء حاصل نہیں ہے کہ انہوں نے 2020 کے انتخابات میں اپنی شکست کو پلٹنے کی سازش کی تھی۔ اس فیصلے نے سابق امریکی صدر کو ایک ایسے کرمنل ٹرائل کے مزید قریب پہنچا دیا ہے جس کی اس سے قبل مثال نہیں ملتی۔ ججز نے ٹرمپ کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ ان کے خلاف مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا کیونکہ ان پر لگائے گئے الزامات کا تعلق صدر کے طور پر ان کی سرکاری ذمہ داریوں سے ہے۔ یہ فیصلہ جس کے خلاف ٹرمپ کی جانب سے اپیل تقریباً یقینی ہے، مقدمے میں ان الزامات کی سماعت سے بچنے کی کوشش کو روکتا ہے کہ انہوں نے امریکی جمہوریت اور اقتدار کی منتقلی کو نقصان پہنچایا۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کی جانب سے صدارتی نامزدگی میں پوزیشن مستحکم ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔